نشست ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ احد کے حوالے سے ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ہر غزوہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جانثاری، ان کی جرت، ان کے ایمان، ان کے اخلاص کی ایک داستان ہے۔ ایسی ایسی عظیم داستانیں، ایسے ایسے عظیم واقعات، ایسی ایسی عظیم مثالیں کہ شاید آسمان دنیا قیامت تک اس زمین پر یہ مثالیں دوبارہ نہیں دیکھ سکے گا۔ حضور کے لاجواب اور بے مثال انپریسیڈنٹڈ صحابہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال محبین اور محبات، انہوں نے یہ جو تاریخیں رقم کر دیں، ان کا جاننا مسلمانوں کی اولاد کے لیے از حد ضروری ہے۔ میں نے ایک بار آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے ان واقعات کو تابعین، تبع تابعین اور ایون صحابہ اپنی اولادوں کو ایسے سکھاتے تھے مغازی اور سیر، جیسے اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ جس طرح گھروں میں بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، اس طرح حضور کے غزوات اور حضور کے سرایا کے واقعات صحابہ اپنی اولادوں کو سکھاتے تھے۔ اور اس سکھانے کی بنیادی وجہ تاکہ ہر ایک کو اندازہ ہو، حضور کی امت کے ہر فرد کو اندازہ ہو کہ کس طرح یہ دین ہم تک پہنچا، کتنی مشکلوں سے حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو غالب کیا، کتنی مشکل سے آقا نے اس نظام کو دنیا کو عطا کیا، اور اس راستے میں کتنی مشکلات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانی پڑیں۔ تو یہ اگر غزوات کا حصہ پڑھ لے انسان، باقی ساری زندگی سیرت کے باقی احوال نہ بھی پڑھے، ویسے تو لازم ہے انسان حضور کی ساری سیرت کو پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھائے اور سکھائے، لیکن اگر باقی نہ پڑھ سکے تو کم از کم حضور کے غزوات کو پڑھنے سے ہی دین اسلام کی قدر اور اسلام کی محبت دلوں میں اجاگر ہو جاتی ہے۔ آج کی گفتگو محدود رہے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند صحابہ کے واقعات پر، جنہوں نے غزوہ احد کے آغاز میں شہادت کا جام شہادت نوش فرما لیا۔ پھر آئندہ جمعہ آئے گا ان صحابہ پر کہ جب ہلچل مچ گئی میدان جنگ میں، عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، تو اس وقت جن لوگوں نے قربانیاں دیں کچھ ان کا ذکر کروں گا۔ مگر ابھی چند اصحاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر میں مکمل کر سکوں ان کا ذکر اور ان کے واقعات، تو بڑی بات ہو جائے گی کہ غزوہ احد کے چند جانثاروں کا ذکر آج کی گفتگو میں ہو جائے۔ میں نے آغاز کے لیے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چنا۔ یہ سید الشہداء بھی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے محبوب چچا بھی ہیں، اور اسلام کی خاطر عظیم قربانی دینے والی یہ شخصیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی گنج شہیداں میں، مدینہ منورہ کے اندر گنج شہیداں، جہاں تمام احد کے شہداء مدفون ہیں، میرے مصطفیٰ کے یہ چچا ہر سلام کہنے والے کو آج بھی جواب دیتے ہیں، اور اپنی نیازیں، اپنے سوال، اپنی نیاز مندیاں جو پیش کرتے ہیں ان کو قبول بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے سوالوں کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ اہل معرفت کا اس بات پر پورا یقین ہے، اہل معرفت کا جو مسئلہ حل نہ ہو، جو پریشانی دور نہ ہوتی ہو، حضرت سید الشہداء کے مزار پر حاضر ہو کے یا اللہ کی بارگاہ میں ان کا واسطہ دے کر سوال کریں، اللہ رب العزت وہ سوال پورا فرماتا ہے، اللہ پاک اس سوال کو پورا فرماتا ہے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر اتنی قربانی دی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شہیدوں کا سردار کہہ دیا، سید الشہداء۔ کل قیامت کو تمام شہداء بارگاہ ربوبیت میں آئیں گے، مگر جس شان سے سید الشہداء جناب حمزہ آئیں گے، اس شان سے آنے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، شہید اپنی اسی حالت میں آئے گا جس حال میں شہید ہوگا، اپنے انہی کپڑوں کے ساتھ آئے گا۔ کوئی شہید کٹی ہوئی گردن لائے گا،
کوئی شہید کٹا ہوا بازو لائے گا، کوئی شہید 2 بازو لائے گا، اور کربلا کے شہید امام حسین کس انداز میں آئیں گے کوئی سوچ نہیں سکتا، اور امیر حمزہ اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اپنے ساتھ لائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کی راہ میں ان کے جسم کا مصلح کیا گیا اور آپ کے جسم کے اعضاء تک کو کاٹ دیا گیا اور آپ کی میت مبارک کی توہین کی گئی۔ یہ عربوں میں بھی رواج نہیں تھا، مگر سید الشہداء نے جو غزوہ بدر میں کفار کے دلوں میں آگ لگا دی تھی، اس آگ کی وجہ سے وہ بدطینت لوگ مجبور ہو گئے اپنے اس رواج کو چھوڑنے پر بھی، جو کفار بھی ایون اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کسی مقتول، کسی مرے ہوئے کے جسم کو کاٹا جائے۔ کفار اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے تھے مکہ کے، مگر غزوہ بدر کی جو جرت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا بدلہ چکانا ان کے لیے، ان کے دلوں کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز کے مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے تھے، شروع کے مسلمان، جب مسلمانوں کی تعداد صرف 40 تھی، 5ویں یا 6 سال میں اسلام قبول کر لیا، 5ویں یا 6 سال اعلان نبوت اور اظہار نبوت کے۔ اب آپ اندازہ کریں، تھوڑا سا ہر ایک کو مشکل بھی لگے گی یہ بات سمجھنی، 5ویں 6 سال تک 40 لوگ نہیں ہوئے تھے حضور کے پاس، 5ویں 6 سال تک حضور کے پاس 40 لوگ نہیں تھے اکٹھے ہوئے۔ میرے آقا دعوت دیتے تھے، حضور بلاتے تھے، کفار دشمنی کرتے تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور دن رات کی محنت کر کے 5ویں 6 سال نبوت میں حضور کے پاس جب حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، پھر سیدنا فاروق اعظم مسلمان ہوئے، کتنی مشکل کی میرے آقا نے ایک ایک فرد کو اکٹھا کرنے میں۔ اس کے مقابل میں آپ کو بتاؤں، جھوٹ جلدی سرایت کر جاتا ہے، حق کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، حق کا ساتھ دینا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لوگ حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے، کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ اگر حق پر چلنے والے، مشکل راہ پر چلنے والے اپنی تعداد تھوڑی دیکھیں تو پریشان نہ ہوں، ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا، زندگیاں گزار دی نبیوں نے، مگر ان کے ساتھ چلنے والے لوگ تھوڑے ہوتے تھے۔ لوگ غلبہ دیکھتے ہیں، لوگ تعداد دیکھتے ہیں، لوگ شان و شوکت دیکھتے ہیں، لوگ آپ تاریخ انسانی کے آغاز سے آج تک دیکھ لیں، آج تک دیکھ لیں، لوگ کس کے ساتھ چلتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا، جس کے پاس گاڑیاں ہوں گی، جس کے پاس لینڈ کروزریں ہوں گی، جس کے پاس وہ بدماش ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، ڈر والے ہوں گے، جس کے ساتھ تھانہ ہوگا، جس کے ساتھ قوت ہوگی، طاقت ہوگی، لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ غریب کے ساتھ کوئی نہیں چلتا، مسکین کے ساتھ کوئی نہیں چلتا، حق پر چلنے والا جس کی دشمنی ہو جائے معاشرے میں اس کے ساتھ کوئی نہیں چلتا۔ کہ مشکل راہ پر چلنا تھوڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اکثریت اس طرف نہیں آتی، اکثریت کبھی بھی اس طرف نہیں آتی۔ ہاں، حضور علیہ السلام کے یہ چچا جب حضور کے ساتھ اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنا بھی آپ نے ان کے حالات و واقعات پڑھے ہیں، ادھر نہیں جانا چاہتا، صرف غزوہ احد کی طرف آتا ہوں۔ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی تلواروں نے کمال کر دیا۔ مولا علی شیر خدا اول نمبر پر رہے کفار کو قتل کرنے میں، اور دوسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے دوست بھی تھے، آقا علیہ السلام سے عمر میں زیادہ بڑے نہیں تھے، تھوڑا سا فرق تھا عمر کا، آقا علیہ السلام کے دوست بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے حضور کے، اور حضور سے شدید محبت کرتے تھے، اتنا عشق تھا انہیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ بدر کی جنگ جب ہوئی تو کفار کے گھروں میں ماتم بچھ گئے، اور انہوں نے کہا یہ 2 افراد علی اور حمزہ اور محمد حضور علیہ السلام کو ساتھ رکھتے تھے کہ ان کو ختم کر دیں، تو بنو ہاشم میں یہ جو ایک مصیبت کھڑی ہو گئی اور ہمارے مکہ کے قبیلوں کے اندر دشمنیاں پیدا کر دیں اور ایک نئے خدا کا تصور دے دیا، لات کو، منات کو، حبل کو، عزا کو گالیاں دینے لگے، برا بلا کہنے لگے، لعنت
گالی کا لفظ تو نہیں میں کہتا، لعنت بھیجنے لگے ان پر اور ان کو باطل کہنے لگے، ہمارے اس نظام کو ختم کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اگر ان تین ہستیوں کو، محمد، علی اور حمزہ، اگر ہم ان کو ختم کر سکیں تو یہ جو ایک نئی بدعت شروع ہو گئی، ایک نیا مصیبت شروع ہو گئی، اس کو ہم ختم کر سکیں گے، یہ دوبارہ باقی لوگ سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، وہ تھا طعیمہ، امیر آدمی تھا۔ حضرت حمزہ نے اس کو بدر میں قتل کر دیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بدر میں قتل کر دیا تھا۔ اس کا بھتیجا، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، جبیر بن مطعم، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبیر بن مطعم نے اپنے ایک غلام وحشی سے کہا، وحشی سے، کہ دیکھو اگر تم آزادی چاہتے ہو، تم ساری زندگی میرے غلام رہو گے، اگر آزادی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، جس طرح میرے چچا طعیمہ کو حمزہ نے قتل کیا، وہ محمد کا چچا ہے، اگر تم اسے قتل کر دو تو میں اپنے چچا کے قتل کے بدلہ لینے کی وجہ سے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وحشی نے خود یہ بات حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر سنائی، جب فتح مکہ کے بعد یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی آزادی سے غرض تھی، مجھے اپنی آزادی سے غرض تھی، مجھے یہ تھا کہ میں غلامی کی زندگی میں تھا، میرا مالک جبیر بن مطعم مجھے آزاد کر دے گا، میں نے اپنی آزادی کے لیے، یہ ماہر تھا، نشانہ باز تھا اور بہت زبردست نشانہ لیتا تھا چھوٹے نیزے کے ساتھ، اس کے پاس ایک حربہ تھا، چھوٹا سا نیزہ تھا، دور سے مارتا تھا، زیادہ دور جا کے نشانے پر لگتا تھا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ زہر میں بجھا کے ساتھ رکھ لیا اور لشکر کفار میں کہتا ہے میں شامل ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کبھی میرا وار خطا چلا جائے، کہتا ہے میں ڈھونڈتا تھا کہ مجھے حمزہ کسی طرف مل جائے، زیادہ دیکھا نہیں تھا، غلام تھا یہ، اس نے حضرت حمزہ کو شکل سے پہچانتا نہیں تھا۔ کہتا ہے میدان جنگ میں نے ایک جری بہادر کو دیکھا، وہ جدھر جاتا کفار آگے ایسے بھاگتے جیسے شیر کے آنے پر بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں، کفار کا لشکر ہٹتا جاتا اور وہ بندے قتل کرتا، جس کی طرف جاتا وہ قتل ہو جاتا، جس طرف جاتا بندوں کو ایک ہی وار سے مار دیتا۔ کہتا ہے میں نے اپنے پاس کھڑے کافروں کے ایک سردار سے پوچھا یہ کون شخص ہے جو جدھر جاتا ہے لاشوں پہ لاشیں گرائے جاتا ہے؟ اس نے کہا یہ حمزہ بن عبد المطلب ہے، ام رسول اللہ، ام محمد۔ اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا شکار یہی ہے۔ کہتا ہے میں کبھی کسی پہاڑی کے پیچھے سے ہو کے، کبھی کسی ٹیلے پر چڑھ کے، کبھی کوئی چھوٹے سے درخت پہ چڑھ کے کوشش کرتا کہ کہیں سے نشانہ بنے، میں حمزہ کے قریب ترین ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا کہ مختلف لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبا بن عبد العزیٰ الغبشانی، ایک کافروں کا سردار تھا، اسے آواز دی کہ آؤ اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو میرا مقابلہ کرو، پتہ چل جائے کون بہادر ہے۔ کہتا ہے وہ جب سامنے آیا صبا، حضرت حمزہ نے اسے ایک ہی تلوار کے وار میں 2 حصوں میں کاٹ کے رکھ دیا۔ جب وہ نیچے گرا، حضرت حمزہ نیچے اترے کہ آپ اس کی زرہ لے لیں یا اس کی تلوار لے لیں۔ کہتے نیچے اترتے ہوئے آپ کی اپنی زرہ مبارک تھوڑی سی اوپر اٹھی تو پیٹ کا ایک جگہ خالی ہو گئی، نیچے قمیض تھی، لوہا ہٹ گیا، تو وہاں کہتا ہے میں نے تاک کر نشانہ مارا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ جب ان کو زخمی ہوئے تو ایک بار پلٹ کے میرے اوپر زخمی شیر کی طرح حملہ کیا، مگر وہ اتنا کاری تھا، وہ ضرب آپ کی ناف کے نیچے تک چلا گیا تھا کہ آپ زخمی ہونے کی وجہ سے خون تیزی سے بہہ نکلا، دوبارہ اوپر اٹھ نہیں سکے اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس نے ان کا سر انور کاٹ دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کاٹ کے جا کے ہند کو پیش کیا، ابو سفیان کی بیوی کو، ہند کو، اور اسے کہا کہ دیکھو میں نے آپ کا دشمن مار دیا۔ اپنے مالک جبیر بن مطعم کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ میں نے آپ کے چچا طعیمہ کا قتل کر دیا۔ وہ دونوں آئے، آ کے دیکھا، ادھر ان کے سر کو اس کے سامنے کٹوایا اور پھر ان کے جسم کے اعضاء تک کاٹ دیے، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیے، آپ کے ہونٹ مبارک کاٹے، آپ کی زبان مبارک کاٹ دی، آپ کی انگلیاں کاٹیں۔ اس سے انہوں نے زیور بنایا، اس عورت نے
ہند نے زیور بنوا کے اپنے بازوؤں میں پہنا، اپنے گلے میں ہار لٹکایا، اور کلیجہ نکال کے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسے کلیجے کو، آپ کے دل مبارک کو ٹکڑوں میں کاٹ کے اپنے دانتوں سے چبایا۔ اتنی نفرت کی آگ تھی جو بجھتی نہیں تھی۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا علیہ السلام نے جنگ کے بعد اس حال میں دیکھا تو میرے مصطفیٰ کریم رو پڑے۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو گئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا، آپ کے ساتھ جن لوگوں نے یہ کر دیا، آپ کا جسم مبارک بھی سلامت نہ رہنے دیا۔ آپ کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تڑپتی تھیں کہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ لوں، آقا دو جہاں نے نہیں دیکھنے دیا۔ حضور نے فرمایا پھوپھی تم رو گی، چلاؤ گی، شور مچاؤ گی؟ انہوں نے کہا نہیں شور مچاؤں گی۔ تب حضور علیہ السلام نے اجازت دی۔ وہ رسول اللہ کی پھوپھی تھیں، جرت مند خاتون۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز، ان ساروں کو اکٹھا کر کے بغیر نماز جنازہ کے حضور علیہ السلام نے ان کو اسی جگہ اکٹھا دفن فرمایا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے دفن ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر بعض نے کہا ان کے ساتھ دفن ہوئے۔ باقی 70 افراد جو احد کے شہید تھے ان کی الگ ایک جگہ قبر بنی۔ جو لوگ مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں گنج شہیداں پر، وہ جانتے ہیں کثرت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مبارک معمول بھی یہی تھا۔ آقا علیہ السلام شہدائے احد کے پاس کثرت سے جایا کرتے تھے، ان شہداء کی قبروں پر حضور جایا کرتے تھے۔ وحشی نے حضور علیہ السلام کو جب یہ واقعہ سنایا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، جب فتح مکہ ہوا تو یہ شخص مکہ سے دوڑ کے طائف چلا گیا تاکہ مجھے حضور علیہ السلام دیکھ نہ لیں کہ میں نے ان کے چچا کا کلیجہ نکالا، ان کے چچا کا جسم مبارک کاٹا اور زندگی ساری دشمنی کی۔ یہ طائف چلا گیا۔ طائف سے بھی جب لوگ مسلمان ہونے کے لیے گروہ در گروہ مدینہ آنے لگے تو یہ وہاں بھی ڈر گیا۔ اس نے کہا میں کیا کروں گا؟ کہنے لگا، اس نے سوچا میں روم چلا جاؤں، بلاد روم چلا جاؤں، بلاد شام چلا جاؤں تاکہ محمد مجھے پا نہ سکیں۔ کسی نے اس کو بتایا کہ کہاں دوڑتے ہو، محمد تو اتنے رحم کرنے والے ہیں، جو کلمہ پڑھ لے اسے معاف کر دیتے ہیں، جو کلمہ پڑھ لے حضور سے معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے اس شخص سے یقین دہانی لی، تو جب اسے یقین ہو گیا تو یہ واپس مدینے آ گیا۔ حضور علیہ السلام بھی مکہ میں تھے، حضور کے پاس پہنچا اور جا کے اونچی اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضور وحشی آ گیا ہے۔ فرمایا کسی شخص کے کلمہ پڑھنا مجھے اتنا پیارا ہے کہ 100 کافروں کا قتل مجھے اتنا عزیز نہیں جتنا کسی کا کلمہ پڑھنا مجھے پیارا ہے، اس کو آنے دو۔ حضور کے پاس بیٹھا، حضور نے پورا واقعہ سنا اپنے چچا کی شہادت کا، بتاؤ کیسے میرے چچا کو شہید کیا۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ بات پوری کر چکا وحشی، حضور نے ارشاد فرمایا ویحک غیب وجہک عنی لا اراک، تم میری نظروں سے دور رہنا، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، میرے سامنے نہ آنا۔ تمہارا اسلام قبول ہے، تمہارا اسلام قبول ہے، مگر جب تمہیں سامنے دیکھوں گا مجھے میرے چچا یاد آئیں گے، بس میرے سامنے نہ آنا، مجھ سے اپنا چہرہ چھپا کے رکھنا۔ وحشی حضور کے سامنے زندگی بھر اس کے بعد نہیں آیا۔ خود بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب اسلام کی کیا خدمت کروں۔ بعد میں جب مسیلمہ کذاب کے لشکر پر حملے کا وقت آیا، حضور کی اپنی مبارک زندگی میں مسیلمہ کذاب، وہ ایک دعویٰ نبوت کر گیا ایک شخص، حضور علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی میں دعویٰ نبوت کر بیٹھا مسیلمہ، اور حضور علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا کہ اے محمد نبوت تقسیم کر لیتے ہیں، وہ فلاں ایریا آپ لے لیں، فلاں ایریا میں لے لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف سے آئے ہوئے جو ایلچی تھے اس کے سفیر، فرمایا اگر میری شریعت میں سفیر قتل کرنا جائز ہوتا تو میں آج تمہیں قتل کروا دیتا، مگر چونکہ سفیر کی عزت کی جاتی ہے میں تمہیں قتل نہیں کرتا، جاؤ واپس جاؤ اور جا کے مسیلمہ کذاب کو بتلا دو۔ میرے حضور کے ہاتھ میں مسواک مبارک تھی، آقا مسواک فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، فرمایا اس سے کہنا تم نبوت تقسیم کرنے کی بات کرتے ہو، میں تم جیسے خبیث کو یہ اپنی مسواک تقسیم کر کے نہ دوں، کذاب اور دجال ہو تم، میں اپنی مسواک جسے نہیں دیتا وہ مجھ سے نبوت میں حصہ مانگتا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بھجوا دیا اور مسلمانوں کا لشکر تیار کیا، فرمایا اس کے ساتھ مقابلہ کریں، اور مسلمانوں کو حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سردار بنا دیا، فرمایا جاؤ جا کے اس سے مقابلہ کرو۔ اسی دوران حضور علیہ السلام کا اپنا وصال ہو گیا۔ یہ لشکر سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں گیا تھا، اور یہ وحشی کہتا ہے میں نے چاہا، میں نے چونکہ سید الناس کو شہید کیا، خیر الناس بعد رسول اللہ کو شہید کیا، اب حضرت حمزہ کے شہید کرنے کا گناہ شاید اسی طرح مٹ سکے، یہ اس کے اپنے دل کی بات تھی، ورنہ مسلمان ہونے سے گناہ معاف ہو چکا تھا۔ اس کا دل تھا، کہتا تھا میرے دل پر بوجھ تھا کہ میں نے رسول اللہ کے چچا کو شہید کیا، آج اگر مسلمہ کذاب کو قتل کر دوں تو شاید قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہو سکوں۔ پھر اس جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب ان کی تلوار سے قتل ہوا، دور سے پھر نشانہ باندھ کے مارا، اور ہمیشہ کہتا تھا وحشی ایک اور انصاری صحابی نے بھی حملہ کر دیا اسی وقت میں، کہتا اب مجھے نہیں پتا میرے نیزے سے وہ شخص مرا مسلمہ یا اس انصاری صحابی کے نیزے سے، بہرحال جیسے بھی فوت ہوا میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا کہ میں نے اس شخص کو بھی قتل کیا۔ اب یہ وہ شخص تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ واقعہ سنایا، آقا علیہ السلام اس کو سن کر روتے رہے۔ حضور سرورد عالم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وصال ہو گیا، ان پر جب آقا علیہ السلام چادر دیتے تھے، چادر مبارک، مسلمانوں کے پورے لشکر کی یہ حالت تھی، حضرت حمزہ کا جسم مبارک کچھ لمبا تھا، حضور اس پر چادر دیتے، پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہوتا تھا، سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ازخر گھاس منگوا کے اپنے چچا کے پاؤں پر ڈالی اور سر انور پر کپڑا دے دیا، اور یہ بعد میں لمبی چادر مل گئی، وہ بھی منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس کی چادر ذرا لمبی تھی، حضرت حمزہ پر پوری آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھ دیا تھا کہ اس نے میرے چچا کی چادر دے دی تھی میرے چچا کے لیے، لیکن چونکہ منافق تھا، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ منافق ہے میرے مصطفیٰ، آپ بے شک شفقت فرما رہے ہیں، مگر اس نے آپ کا دل دکھایا، آپ کے مسلمان صحابہ کا دل دکھایا، ساری زندگی آپ پر اعتراض کرتا رہا، آپ کو دکھ دیتا رہا، آپ کا دل دکھاتا رہا، کبھی آپ کے حسن پر باتیں کی، کبھی آپ کے علم پر باتیں کی، کبھی آپ کے خاندان پر باتیں کی، کبھی آپ کی شان پر باتیں کی، مصطفیٰ آپ معاف کر دیں، میں نے تو دیکھا ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ آپ کا شدید ترین دشمن تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی عزیز اور پیارے صحابی تھے۔ چونکہ ہفتے میں ایک جمعہ ہوتا ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا ان اصحاب کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے احباب کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کیا جا سکے، موضوعات بدلتے اور آتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، 92 نیوز پر ایک پروگرام چلتا ہے صبح نور کے نام سے، میری اس میں حاضری رہتی ہے، کبھی کبھار جاتا ہوں، مگر میں جاؤں نہ جاؤں وہ پروگرامز جتنے بھی ہیں وہ اس پر ہوتے ہیں، یوٹیوب پر بھی آپ اگر انہیں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ شہدائے احد، چونکہ وہ ڈیلی پروگرام ہوتا ہے 7 days a week، ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے چیزیں کور کرنے کا، انہوں نے ان سارے شہداء پر 1 by 1 پروگرام کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اسے صبح نور کے پروگراموں کو دیکھیں شہدائے احد میں، اس میں حضرت حمزہ پر پروگرام ہو چکا، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو چکا، اس میں حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عمر بن جموح کی شہادت کا ذکر ہوا، اس میں حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کا ذکر ہوا، کثیر صحابہ اور شہدائے احد کا ذکر ہے، اور اس میں ان کی فضیلت کا بیان ہے، ان کے تذکرے ہیں۔ اس پروگرام کو صبح 7 سے 8 بجے لگتا ہے، اگر آپ لائیو دیکھ سکیں، اپنے بچوں کو دکھائیں تو اہل بیت پاک کی محبت، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی محبت پیدا کرنے کے لیے بھی ایک بہترین پروگرام ہے اور بہترین نسخہ ہے۔ ہمارے پاس زیادہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا، ہم ہفتے میں ایک بار بیٹھتے ہیں اور تھوڑا ذکر ہو سکتا ہے۔ اس پروگرام کو اسی جمعے کا تسلسل سمجھتے ہوئے سننا شروع کر دیں۔ اگر آپ ہفتہ بھر سنیں گے تو 7 گھنٹے سن لیں گے ہفتے میں، 7 گھنٹے، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، عشق اور محبت کی بہت چیزیں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی۔ اگر صبح 7 سے 8 نہ سن سکیں، بعد میں اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس، اسے سبسکرائب کر لیں اور سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس معلومات کا اچھا بلا خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اب ذکر کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فقط
غزوہ شہادت غزوہ احد کے ذکر کا کہ یہ کیسے شہید ہو گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص ان کی شہادت کا بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے میدان جنگ میں انہوں نے پکڑا، ایک طرف لے گئے جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور کہنے لگے سعد آؤ اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری وہ دعا قبول فرما لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دونوں نے آپس میں طے کر لیا کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، تم دعا کرو گے میں آمین کہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جحش اور سعد بن ابی وقاص ایک ٹیلے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھائے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دعا شروع کی، پہلی دعا میں نے کی، اور دعا یہ کی کہ اے اللہ کل جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو، رات کا وقت تھا، جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو میرے مقابلے میں ایک ماہر طاقتور جنگجو بھیجنا جس سے میں لڑوں، پھر اسے پچھاڑ دوں، پھر اسے قتل کر دوں، پھر اس کا مال غنیمت بھی لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ دعا کی، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس دعا پر آمین کر دیا۔ اب عبداللہ بن جحش کی باری آئی دعا کرنے کی، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے مولا میرے مقابلے میں بڑا قوی اور تنومند کافر بھیجنا جو فن حرب کا ماہر ہو، وہ دنیا کی خاطر لڑے، میں فقط تیری رضا کی خاطر لڑوں، اور مولا کریم ہم دونوں کا مقابلہ ہو، وہ مجھے پچھاڑ کر شہید کر دے، وہ مجھے پچھاڑ کر شہید کر دے، میں تیری راہ میں شہادت کا جام نوش کروں، اس کے بعد یا اللہ وہ کافر میرے جسم کو کاٹے، میرے کان کاٹے، میرا ناک کاٹے، میری زبان کاٹے، میرے ہونٹ کاٹے، میرے بازو میرے ہاتھ کاٹے، میری انگلیاں کاٹے، اور یا اللہ کل قیامت کو میں کٹے ہوئے جسم کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ جاؤں، میرے جسم کا ہر ذرہ کٹا ہوا ہو، تیری بارگاہ میں آؤں اور تو مجھ سے سوال کرے یا عبدی فیما جدیا انفکا و اذنکا، اے میرے بندے تیرے کان، تیری زبان، تیرے کان کیسے کٹ گئے، تیری ناک کیسے کٹی؟ تو یا اللہ میں تجھے جواب دوں، یا اللہ فی کا و فی رسول کا، میرے مولا تیری اور تیرے مصطفیٰ کے عشق کی سزا میں جسم کٹ گیا، میرے مولا تیری محبت کی سزا میں یہ جسم کٹا، تیری خاطر کٹا، اور یا اللہ تو قیامت کے دن میرے کٹے جسم کو دیکھ کر میرے الفاظ کو سن کر کہہ دے میرے بندے تو نے سچ کہا، میرے مولا میری فقط اتنی دعا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے میں نے ڈرتے ڈرتے آمین کہا، اور بعد میں کہتے تھے خدا کی عزت کی قسم جتنا پیار مصطفیٰ سے شہدائے احد نے پایا، کاش میں بھی یہ دعا کرتا اور احد میں شہید ہو جاتا، ان کی دعا میری دعا سے اچھی تھی۔ ایسا ہی ہوا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے ہوئے بہت بہادری سے لڑے، کئی کافروں کے اوپر حملہ کیا، کئیوں کو بھگایا، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب تلوار ٹوٹی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک چھڑی دے دی، کھجور کی ایک تنا ٹہنی تھی، حضور نے ان کو دی، اسی کے ساتھ لڑتے تھے، اور لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم حضور کی دی ہوئی ٹہنی بالکل ایسے ہی لڑتی تھی جیسے تلوار سے کاٹ رہے ہوں۔ یہ واقعہ حضور کے ساتھ بدر میں بھی پیش آیا۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں انہیں حضور علیہ السلام نے ایک ٹہنی دی تھی، انہوں نے بھی لڑی، ان کو جو ٹہنی ملی تھی اس کا نام العون مشہور ہوا تھا، العون۔ اور حضرت عبداللہ بن جحش کو جو ٹہنی آقا علیہ السلام نے دی اور انہوں نے لڑا احد میں، اس کا نام العرجون مشہور ہو گیا، العرجون۔ یہ کھجور کی ٹہنی کو ہی کہتے ہیں العرجون القدیم، قرآن میں بھی یہ الفاظ ہیں۔ تو ارجون ان کی تلوار تھی، یہ آقا دو جہاں کی عطا کردہ۔ یہ دیر تک بعد میں لوگوں کے پاس رہی، عباسی خلفاء اس کو دیکھتے تھے اور لوگ آ کے اس کی زیارت کرتے تھے اور اس سے تبرک لیتے تھے۔ حضرت ابو سعد خیثمہ بن ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم گھر میں فقط 2 مرد لوگ تھے بدر کے وقت، ایک میں تھا ایک میرا بیٹا تھا، مجھے میرا بیٹا بہت پیارا تھا، میں اسے روکتا تھا کہ تم نہ جاؤ میں جاؤں گا جنگ میں، وہ مجھے روکتا تھا کہ ابا جان آپ رک جائیں میں جاؤں گا۔ پھر ہم دونوں نے آقا گھر میں قرعہ اندازی کی تھی، میرے بیٹے کا نام نکل آیا، وہ گیا بدر میں شہید ہو گیا۔ آقا اب مجھے وہ یاد آتا ہے اور گھر میں مرد کوئی نہیں، میں نے اسے خواب میں دیکھا،
اور میرے بیٹے نے مجھے خواب میں عمدہ حالت میں ملا، وہ جنگل کے باغات میں تھا، جنت کے باغات میں اور جنت کے محلات میں، وہ خوش اور خرم تھا، اور اس نے مجھے کہا یا رسول اللہ، اے میرے باپ، اس نے مجھے کہا، آقا دو جہاں سے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے مجھ سے کہا الحق بنا ترافقنا فی الجنہ، ابا جان آؤ نا میرے ساتھ جنت میں دوستی کرو، ابا جان جنت میں میرے پاس آ جاؤ، وقد وجدت ما وعدنی ربی حقا، میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچا پایا، آقا مجھے اجازت دیں، گھر میں فقط عورتیں ہیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتا ہوں، مجھے جنگ میں لڑنے کی اجازت دیں۔ آقا دو جہاں نے انہیں اجازت دی، یہ بھی جنگ لڑے اور احد میں شہید ہو گئے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اس کو جنت میں اس کے بیٹے کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ایک صحابی تھے، یہ لنگڑے تھے، یہ ایک ٹانگ پر چلتے تھے، دوسری ٹانگ زمین پر لگا ہی نہیں سکتے تھے، اتنی چھوٹی تھی وہ۔ یہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، یہ 4 بیٹوں کے باپ تھے، اللہ پاک نے ان کو 4 جری بیٹے عطا کیے تھے، ان میں حضرت خلاد تھے، معوذ تھے، معاذ تھے اور ابو ایمن تھے۔ ان کے بیٹے حضرت خلاد بھی اسی غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، حضرت خلاد بھی شہید ہو گئے۔ یہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے بیٹے مجھے کہتے ہیں کہ تم چونکہ لنگڑے ہو، تم معذور ہو، رسول اللہ نے تمہیں اجازت دی یا تم نہ جاؤ، مگر آقا میں کیا کروں، مجھے شہادت کا شوق رہنے نہیں دیتا گھر میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے انہیں اجازت دے دی، فرمایا کیوں آنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں اپنی لنگڑی ٹانگ سے، ایک ٹانگ سے جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ جب انہیں اجازت ملی سفر جہاد پر روانہ ہونے لگے تو ہاتھ کھڑے کر دیے گھر کے دروازے پر، اللہم لا تردنی الی اہلی خائبا، اے اللہ مجھے نامراد اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا، مجھے شہادت سرفراز کرنا، شہادت سے اور شہادت عطا کرنا۔ یہ جا کر میدان جنگ میں لڑے، اللہ پاک نے ان کو بھی شہادت عطا کر دی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ، یہ حضور علیہ السلام کا پیارا کارکن، مصطفی تحریک، ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، ایک دن پہلے شب زفاف گزاری، صبح غسل لازم تھا، نہانا لازم تھا، مگر مصطفیٰ مدینے سے چل پڑے، انہوں نے غسل نہیں کیا، حضور کے ساتھ نکل پڑے، جا کے میدان جنگ میں لڑے، مقابلہ کیا، اور یہ اللہ پاک کی عطا تھی، اللہ کی ایک چناؤ تھا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے صحابی کا۔ ان کا باپ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ ابو عامر فاسق، بہت بڑا منافق تھا، حضور کا دشمن تھا، اور میدان جنگ میں کفار کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا۔ کفار، وہ مدینہ چھوڑ کے نکل گیا ابو عامر۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو وہ راہب مشہور تھا، مگر چونکہ حضور کے گرد لوگ اکٹھے ہو گئے، جو اس کے پاس بیٹھتے تھے اس کی عزت کرتے تھے، یہ لوگوں میں نیک مشہور تھا، حضور کے پاس آ کے بیٹھنا اسے اپنی توہین لگی، حسد کر گیا حضور کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی دشمنی کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ راہب نہیں، یہ فاسق ہے، ابو عامر فاسق۔ اس کا بیٹا حنظلہ، یہ حضرت حنظلہ اکثر اجازت مانگتے تھے، یا رسول اللہ اجازت دے دے میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ حضور فرماتے نہیں، لوگ کہیں گے محمد بیٹوں سے باپ قتل کروانے لگ گیا، اجازت نہیں ہے۔ اور میدان جنگ میں ابو عامر فاسق مقابلے میں تھا، ادھر بیٹا غسل نہیں کیا، میدان جنگ میں آگے مقابلہ کیا، لڑے۔ انہوں نے سب سے پہلا حملہ ابو سفیان پر کر دیا، انہوں نے کہا کہ کفار کا سردار ہے، میں اسے مار دوں۔ اس نے جب انہیں اپنی طرف آتا دیکھا، وہ چلایا میری مدد کرو مدد کرو، تو وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے اس کی پکار پر۔ ایک کافر تھا اسود بن شداد، وہ لوگوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور ابو سفیان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور تلوار کا ایک وار کسی نے پیچھے سے کیا، کسی نے آگے سے کیا، زیادہ لوگ تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک زمین پر تڑپنے لگا اور شہید ہو گئے۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو فرمایا میں نے زمین و آسمان کے درمیان دیکھا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اب کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ فرشتے کیوں غسل دے رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہم نے کسی کو غسل نہیں دیا
سارے شہدائے احد بغیر غسل بغیر جنازے دفنائے گئے، ان کو فرشتے غسل کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا جاؤ جا کے اس کے گھر میں پتہ کرو وجہ کیا تھی۔ جا کے پتہ کیا تو پتہ چلا حضور کل ان کی شادی تھی، شب زفاف گزاری، غسل لازم تھا نہیں کر سکے، فرشتوں نے حضور کے اس کارکن کو غسل دیا اور جنت میں پہنچایا۔ غسیل الملائکہ، اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا کر دیا، اللہ پاک نے، ان کی بیوی نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، اس نے کہا ہم نے رات گزاری اور میرا خاوند میرے پاس سے اس حال میں گیا کہ میں اس کے ساتھ رہ چکی ہوں۔ اب وہ بچہ جو ان کو اللہ پاک نے عطا کیا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا بیٹا بڑا پیارا نوجوان تھا۔ جس دن مدینے پر یزید نے حملہ کروایا تھا، اہل مدینہ کی طرف لڑنے والوں کا سردار یہی بیٹا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح بے شمار لوگ جن کا ذکر ممکن نہیں ہے میرے لیے، میں نے پھر آپ سے یہی کہوں گا، صبح نور پروگرام میں آپ کو ان اولیاء، صلحاء، اصحاب کرام، اہل بیت پاک کے ذکر اور تذکرے ملتے ہیں، اس پروگرام کو ڈاؤن لوڈ کریں اور سنیں، آپ کو ان سارے احباب کے ایمان افروز واقعات ملیں گے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔